حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی آخر شام کے وقت نہایت حیران و پریشان مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگی کہ آج خالی ہاتھ کس طرح شوہر کے پاس جاؤں گی اور ان کو کیا کھلاؤں گی؟ خدایا آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے۔ یہ کہہ کر ایک عورت کافرہ کے پاس گئی، سوال کیا کہ اے بی بی، مجھ کو آج کھانا پکانے کے کچھ نہیں ملا، تم مجھ کو کچھ دے دو تاکہ میں اپنے شوہر کی جا کر خبر لوں، کیونکہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہے۔ اس کو کھلاؤں گی اور کل جو مزدوری ہوگی اس میں سے آپ کو ادا کر دوں گی۔ وہ کافرہ عورت بولی کہ کل سے میرا کچھ واسطہ نہیں، مگر تیرے سر کے بال مجھ کو بہت خوش آتے ہیں، تھوڑے سے کاٹ کر مجھ کو دے، تب جا کر میں تجھ کو کچھ کھانے کو دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سن کر رو پڑی اور نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ کہنے لگی، اے بی بی، اس بات سے مجھ کو معاف رکھ، شوہر میرا بیمار ہے، طاقت بالکل نہیں، بجائے عصا کے ان بالوں کو میرے پکڑ کر نماز کے لیے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آخر بہت سمجھایا لیکن اس کافرہ عورت نے یہ بات نہ مانی اور بی بی رحیمہ نے ناچار ہو کر اپنے سر کے بال کاٹ کر اس کافرہ عورت کو دے دیے۔ پھر اس کافرہ عورت سے اپنے شوہر کے واسطے کھلانے کو لائی۔ اس وقت شیطان مردود نے بصورت پیر مرد کے حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر کہا، تیری بیوی کو فلانی عورت نے بدکاری کی چوری میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ ڈالے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور اسی پریشانی کی حالت میں بہت روئے۔ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر جس قدر روئے تھے وہ 18 سال کی بیماری میں ایسا کبھی نہیں روئے، مگر شیطان علیہ لعنت اللہ کے تہمت دینے سے اپنی بیوی پر روئے اور قسم کھا کر عہد کیا، میں اگر اس بیماری سے آرام پاؤں تو اپنی بیوی رحیمہ کو 100 درے ماروں گا۔ اور بعض علماء مورخین لکھتے ہیں کہ بال کاٹنے کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ روایتوں میں یوں ہے کہ بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ لے کر آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ راستے میں شیطان مردود سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان بولا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو، ایسی پریشانی کی خاطر کیوں ہے؟ بی بی رحیمہ نے کہا، میرا شوہر سخت بیمار ہے اور اس قدر رنجیف ہے کہ اس میں حس و حرکت کی بھی طاقت نہیں، بلکہ صاحب فرش ہے، اسی لیے میں سخت پریشان ہوں، کیا کروں؟ بس شیطان لعین نے ان سے کہا، میں ایک دوا تم کو بتاتا ہوں، اگر تم اس کو اپنے عمل میں لاؤ گی تو تمہارا شوہر بہت جلد اچھا ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر سور اور شراب استعمال میں لاؤ گی تو البتہ بہت جلد آرام ہو جائے گا اور مرض بالکل جاتا رہے گا، اور بہت اچھی دوا ہے۔ بس بی بی رحیمہ حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر بولی، اے حضرت، ایک شخص پیر مرد سے میری ملاقات راستے میں ہوئی تو وہ میں نے تمام حال آپ کا ان سے ظاہر کیا اور انہوں نے مجھ کو ایک دوا بتلائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ بات سن کر، وہ دوائی کیا بتائی؟ وہ بولی کہ اگر شراب اور سور کے گوشت کو استعمال میں لائیں گے تو فوراً آرام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحیمہ پر بہت غصہ ہوئی اور کہا، اے رحیمہ، تو مجھ کو گناہگار کرنا چاہتی ہے؟ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھا کر بولے، اگر میں آرام پاؤں گا اور بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھ کو 100 لکڑی ماروں گا، کیونکہ تو نے ایسی بات کہی۔ اس کے دوبارہ بارگاہ خداوندی میں بہت ہی تذری اور آزاری کی اور کہا، یا اللہ، میں نے اتنے دن بیمار میں برداشت کیے اور صبر کیا، اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی، اور اے میرے مولا، تو مجھے اس مصیبت و بلا سے نجات دے، اور میں بہت زیادہ غم اٹھا چکا ہوں، اب مجھ پر رحم و کرم اپنا فرما۔ سوال، حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے برس صبر کیا، آخری درجے پر کیوں روئے؟ جواب حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس میں کئی روایات ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے رونے کا سبب یہ تھا کہ ان کے 2 شاگرد تھے، قرابیتوں میں سے تھے، جو ہمیشہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عیادت اور تیمارداری میں آیا کرتے تھے۔ ایک روز کہنے لگے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اگر کچھ گناہ نہ کرتے تو خدا ان کو مرض میں کیوں گرفتار کرتا، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، بے گناہ کو نہیں پکڑتا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت غمگین ہوئے اور رو کر کہنے لگے، یا الہی، تجھ کو خوب معلوم ہے میرے گناہوں کا حال۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک دن 2 کیڑے ان کے زخم سے باہر نکل گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ان دونوں کیڑوں کو پکڑ کر اسی گھاؤں میں رکھ دیا اور کہا، اپنی جگہ میں رہو۔ تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ ابتدائی بیماری سے 18 برس تک ان کو کبھی ایسا درد نہیں پہنچا۔